اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے اس کو مکمل سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کے ٹاپک کو آپ صحیح معنوں میں سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 38، پارٹ نمبر 1، تختی نمبر 9 یا تختی نمبر 9، اور اس کی مشق نمبر 2 جو ہے حمزہ ساکن، کلکلہ اور غیر کلکلہ کے فرق کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آج کے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے اس کی بنیادی انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اس کی ہم بنیادی معلومات کو سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جزم یا سکون ہے۔ ابتدائی طور پر جو چیزیں ہمیں انفارمیشن میں ہونی چاہیے وہ یہ بنیادی معلومات ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنے ٹاپک کو صحیح معنوں میں سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو علامت ہے بیٹا، یہ علامت جزم یا سکون کی ہے۔ یہ علامت کس کی ہے؟ جزم یا سکون کی، یعنی کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کی علامت کا بیٹا مقصد کیا ہے؟ یہ جزم کی علامت دو حروف کو آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے، دو حروف کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں تا کے اوپر یہ جزم کی علامت ہے، تو یہ اکیلا حرف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھنے کے لیے پہلے متحرک حرف کی ضرورت ہے۔ تو متحرک کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ساکن۔ ساکن بیٹا جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم کی علامت آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لو، تا کے اوپر جزم کی علامت آئی تو یہ تا کیا ہو گیا؟ ساکن۔ ساکن ہم نے اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے متحرک۔ بیٹا جس حرف پر حرکات میں سے یعنی کہ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، با کے اوپر زبر بھی ہے، با کے نیچے زیر بھی ہے اور با کے اوپر پیش بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک ہی حرکت ہوگی تو ہم اسے متحرک کہیں گے۔ تو اس کے بعد ہے بیٹا آواز۔ تو جس طرح بیٹا یہ دیکھیں، متحرک میں سے زبر زیر پیش کی آواز ہوتی ہے، زبر کی پر آواز ہوتی ہے، زیر کی باریک اور پیش کی گول ہوتی ہے۔ جزم کی جو علامت ہے اس کی آواز کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ساکن ہونے کی وجہ سے بیٹا جزم کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کی کوئی آواز نہیں۔ اس کے بعد ہے لمبائی۔ چونکہ بیٹا یہ ساکن ہے، اس پر آواز اور سانس رک جاتی ہے، تو لہٰذا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے۔ ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے، تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ اس کی کون سی آواز پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا پڑھنے کا طریقہ۔ بیٹا جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو اس سے پہلے متحرک حرف ہے جو کہ اکیلا اگر ہم اس کو کہیں گے تو یہ اس کو مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ متحرک حرف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو تب جا کر یہ حرف مکمل پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی آواز، چونکہ یہ اپنے پہلے حرف کے تابع ہے، تو جو اس کی آواز ہوگی وہی اس کے ساتھ آواز اپلائی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب مزید اس کی انفارمیشن کے سیکھنے کے لیے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد ہے جو جزم کی علامت کی آپ نے انفارمیشن پڑھی ہے، اس کے ساتھ ہم مزید اس کو شامل کرتے ہیں کہ جزم کی علامت کا جو استعمال ہے وہ کہاں ہوتا ہے اور اس سے کون سی اقسام ظاہر ہوتی ہیں۔ بیٹا بنیادی طور پر جزم کی علامت 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب جزم کی علامت کو استعمال کرتے ہیں تو 7 اقسام ظاہر ہوتی ہیں، جس سے ہم 7 اقسام کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے غیر قلقلہ، اس کے بعد ہے حروف قلقلہ، اس کے بعد ہے حمزہ ساکن، اس کے بعد ہے واو مدہ اور یائے مدہ، اس کے بعد ہے واو لین اور اس کے بعد ہے یائے لین۔ تو بیٹا یہ 7 اقسام ہیں جو جزم کی علامت کے استعمال کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پہلی قسم کی انفارمیشن کو ہم جانتے ہیں۔ پہلی قسم ہے غیر قلقلہ۔ بیٹا یہ تعداد میں 20 حروف ہیں، 20 حروف ہیں۔ کون سے حروف ہیں؟ تا، ثا، ح، خ، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، غین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا۔ تو بیٹا یہ 20 حروف ہیں جو کہ غیر قلقلہ کے حروف ہیں۔ جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے
تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کی پہچان کو سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کی جو پہچان ہے یا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ بیٹا ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھ لیں، جو ان حروف کے اوپر جب جزم کی علامت آئے گی، جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حروف غیر قلقلہ ہیں۔ کیوں غیر قلقلہ ہے؟ کیونکہ پڑھنے کے دوران ان کی آواز لوٹ کر نہیں آتی۔ جیسے ایک مثال ہے، یہ دیکھیں تا غیر قلقلہ کا حرف ہے تو اس پر جزم کی علامت ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کیسے؟ حمزہ زبر تا، آواز لوٹ کر نہیں آئی، آواز وہیں رک گئی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف قلقلہ۔ بیٹا حروف قلقلہ یہ تعداد میں 5 حروف ہیں۔ کون سے ہیں؟ با، جیم، دال، قاف۔ تو یہ 5 حروف بیٹا اگر یاد کر لیں تو یہ اگر آپ یاد نہ بھی کریں تو آپ کو یہ فرق سمجھ آنا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے علاوہ جو حروف ہیں جب ان پر جزم آئے گی تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، اور اگر حروف قلقلہ پر جزم کی علامت آئے گی تو آواز لوٹ کر آئے گی۔ تو یہ اس کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ حروف قلقلہ کی پہچان کیا ہے کہ بیٹا ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، یہ با حروف قلقلہ کا تھا، جب اس پر جزم کی علامت آ گئی تو اس کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے گی۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اس کی ایک مثال ہے، حمزہ زبر با، اب اس کی آواز تھوڑی سی پھسل کے باہر ظاہر ہوگی، اب ٹھیک ہے، اور یہاں پر آواز نہیں پھسلے گی، یہاں پر بالکل رک جائے گی۔ کیسے؟ حمزہ زبر تا، امید ہے کہ آپ کو اس کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ مختصر طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ غیر قلقلہ اور قلقلہ حروف میں پڑھنے کا فرق کیا ہے۔ بیٹا غیر قلقلہ حروف میں پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے حمزہ ساکن کو بھی پڑھنا ہے، تو اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ بیٹا آج کے ٹاپک کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہے، وہ ہے حمزہ ساکن۔ تو حمزہ ساکن کو جو تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی جزم کے استعمال میں، تیسری قسم تھی حمزہ ساکن۔ تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اقسام ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو اگر آپ اس کو جانیں گے نہیں تو آپ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، حمزہ ساکن کیا ہے؟ حمزہ اور ساکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو جب اکٹھا کریں گے تو پھر ہمیں ایک چیز ظاہر ہوگی، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو حمزہ ساکن کی پہچان کیا ہے بیٹا؟ جب الف اور حمزہ پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ جب الف اور حمزہ پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، الف پر جزم کی علامت ہے اور حمزہ حقیقی پر جزم کی علامت ہے، تو اس کو حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، جب الف اور حمزہ پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ تو بیٹا حمزہ ساکن کی اقسام کیا ہے؟ حمزہ ساکن کی بیٹا 2 اقسام ہیں۔ حمزہ ساکن کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 حمزہ ساکن تخلیقی، پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ حمزہ ساکن تخلیقی، اور نمبر 2 ہے حمزہ ساکن حقیقی۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ حمزہ ساکن حقیقی۔ تو اب دونوں کو پھر دہراتے ہیں، پہلی قسم ہے حمزہ ساکن تخلیقی اور دوسری قسم ہے حمزہ ساکن حقیقی۔ تو اب دونوں کی الگ الگ معلومات کو جانتے ہیں۔ تو حمزہ ساکن تخلیقی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جب الف پر، صرف الف پر، جب الف پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن تخلیقی کہتے ہیں۔ جب الف پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن تخلیقی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، الف پر جزم کی علامت ہے تو یہ حمزہ ساکن تخلیقی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ با کو ہم یہ حمزہ کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، با زبر حمزہ با۔ اس کے بعد ہے حمزہ ساکن حقیقی۔ تو حمزہ ساکن حقیقی کیا ہے؟ جب حمزہ حقیقی پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن حقیقی کہتے ہیں۔ جب حمزہ حقیقی پر جزم کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ساکن حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، یہ حمزہ حقیقی ہے تو اس پر جزم کی علامت آ گئی تو یہ ساکن ہو گیا، تو یہ حمزہ ساکن حقیقی کہلائے گا۔ یہ چونکہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا تو اس سے پہلے متحرک حرف ہے، اس کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کی آواز باریک ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے زیر والا حرف۔ کیسے پڑھیں گے؟ با زیر حمزہ بی۔ تو بیٹا حمزہ ساکن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھ لیں، یا زبر حمزہ یا،
काफ पेश कू लाम पेश लू या कूलू। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर जज्म लगाकर भी पढ़ सकते हैं, या ज़बर हमजा या काफ पेश लाम कुल, तो बन जाएगा या कुल। उसके बाद है बेटा हमजा साकन हकीकी की जो मिसाल है, बा जेर हमजा बी सीन ज़बर सा बी सा। तो उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको इसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जो कि इंतहाई जरूरी है, मैं हर लेक्चर के अंदर इसको शामिल कर रहा हूँ ताकि जितना आप इसको ज़हन में सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको कुरान मजीद में इंशाल्लाह आपको गलतियां नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा तख्ती नंबर 9 या तख्ती नंबर 9 की जो मश्क नंबर 2 है, उसकी हम 3 लाइनें हम पढ़ना सीखेंगे। तो उससे पहले ये जान लें कि ये जो रेड कलर के हरूफ हैं ये हरूफ कलकला को जाहिर कर रहे हैं, और ये ब्लैक कलर में जो जज़म वाले हरूफ हैं ये गैर कलकला को जाहिर कर रहे हैं। तो इन पर आवाज़ लौट कर नहीं आएगी, जबकि हरूफ कलकला पर आवाज़ लौट कर आएगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। और उसके बाद है ये जो ऑरेंज कलर है ये हमजा साकन को जाहिर कर रहा है, तो इसकी अदायगी के दौरान आवाज लौट कर आएगी। और यहाँ पर ये या नहीं पढ़ा जाएगा और नीचे इसके साथ ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये या के ऊपर पेश है, ये जरा मिस हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम इसको अदायगी में हम पढ़ लेंगे। इसके नीचे जो वाव लिखा हुआ है तो ये भी अदायगी के दौरान हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम तरतीब के साथ अपने लेसन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा पेश काफ उक, ता पेश लाम तुल। ये देख लें एक ही हरफ के दौरान दोनों कलकला और गैर कलकला एक ही लफ्ज के दौरान आ चुके हैं। तो ये देख लें, ये गैर कलकला पर जज़म की अलामत आई है तो आवाज़ लौट कर नहीं आएगी, और ये हरूफ कलकला पर जज़म की अलामत आई है तो आवाज़ लौट कर आएगी। हमजा पेश काफ उक, ता पेश लाम तुल, उक तुल। नून ज़बर काफ नक, स्वाद पे सू नक सू, स्वाद पे सू नक सू सू। ये दोनों हरकत हैं, इनके ऊपर पेश की हरकत है तो आवाज गोल हो जाएगी और इनको जल्दी अदा करेंगे। नक सूसू, मीम ज़बर काफ मक, रा दो ज़बर रन मक रन, बा ज़बर तो बक, शीन ज़बर शाह बक शा, काफ ज़ेर तो क़ित, रा ज़ेर री क़ित री। हमजा ज़बर ता अत, मीम ज़ेर मीम मिम अत मिम अत मिम। हा ज़बर बा हब, लाम दो पेश लुन हब लुन, क़ाद ज़बर बा स्वब, रा दो ज़बर रन स्वब रन। हमजा ज़बर जिम अज, रा दो पेश रुन अज रुन, जा ज़बर जिम जज, रा ज़बर रा जज रा, ता दो पेश तुन जज रातुन। स्वाद ज़ेर दाल स्विद, क़ाफ दो ज़ेर क़िन स्विद क़िन, क़ाफ ज़बर दाल क़द, हा दो ज़बर हन क़द हन। अब यहाँ पर बेटा हमजा साकन की जो मिसालें हैं यहाँ पर हम झटके के साथ इसको अदा करेंगे। शीन ज़बर हमजा शा, नून दो पेश नुन शा नुन, या ज़बर हमजा या, ताज़ेर ती या ती, काफ पेश मीम कुम या ती कुम। बेटा इसके ऊपर जो हरकत है वो ज़बर की हरकत है, ये कंपोजिंग में ये मिस हो गई है, ये इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा सके तो माजरत, इसके ऊपर ज़बर के साथ आपने पढ़ना है। या ज़बर हमजा या, ताज़ेर ती या ती, काफ पेश मीम कुम या ती कुम, बाज़ेर हमजा बी। जैसे जैसे हरकत तब्दील हो रही है इनकी आवाजें भी बदल रही हैं। बाज़ेर हमजा बी, सीन ज़बर सा बी सा, क़ाफ पेश क़ू, रा ज़ेर री क़ूरी, हमजा ज़बर आ क़ूरी आ क़ूरी आ। ये या बेटा हम नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ पेश क़ू, रा ज़ेर री क़ूरी, हमजा ज़बर आ क़ूरी आ। बेटा इस या के ऊपर पेश के साथ आपने पढ़ना है, या के ऊपर पेश की हरकत है, ये जो पेश है ना ये या के ऊपर है, इस पेश के साथ आप पढ़ेंगे। या पेश हमजा यू, और ये हमजा के ऊपर जज़म की अलामत है। बेटा अब आखिरी जो लाइन है हमारी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम पढ़ना सीखते हैं। इसमें ये जो ऑरेंज कलर के जो हरूफ हैं ये हमजा साकन को जाहिर कर रहे हैं, तो इनकी अदायगी की आप प्रॉपर कोशिश कीजिएगा। बाज़ बच्चे ये सिंपल अलिफ पढ़ जाते हैं, हालांकि ये अलिफ तो है लेकिन अलिफ उस वक्त था जब इस पर कोई अलामत जज़म की या कोई इसके ऊपर हरकत नहीं थी। तो अब चूंकि इसके ऊपर अलामत आ गई है तो अब हम इसको पढ़ेंगे। अब ये अलिफ खाली नहीं हम पढ़ेंगे, अब ये हमजा में तब्दील हो चुका है, तो उसकी आपने डेफिनेशन भी सीख ली है। बेटा जो हमजा साकन का सबक है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। शीन ज़बर हमजा शा, नून दो पेश नुन शा नुन, या ज़बर हमजा या, ताज़ेर ती या ती, काफ पेश मीम कुम या ती कुम, बाज़ेर हमजा बी, सीन ज़बर सा बी
سا با زیر حمزہ بی سین زبر سا بی سا قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ بیٹا یہ یا نہیں پڑھیں گے یا پیش حمزہ یو میم زیر می یا پیش حمزہ یو میم زیر می یو می نون پیش نو یو مینو یو مینو میم پیش حمزہ مو میم پیش حمزہ مو صاد زبر سوا مو سوا میم پیش حمزہ مو صاد زبر سوا مو سوا دال زبر دا مو سوادا تا دو پیش تن مو سوادا تن۔ پیارے بچوں ہمارا جو لیسن تھا وہ یہیں تک تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ اس کی بنیادی انفارمیشن کے ساتھ حمزہ ساکن قلقلہ اور غیر قلقلہ کے فرق کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھا۔ اس کو بار بار بیٹا آپ ریڈنگ کرتے رہیے، بار بار آپ اس کو سیکھتے رہیے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید میں پڑھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 39 پارٹ نمبر اس کا 2 ہم پڑھیں گے اور اس کی لائن نمبر 4 اور 5 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تختی نمبر 9 میں سے مشق جو دوسری مشق ہے اس کا حصہ اگلا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ مکمل کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔